بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے پھر موقع ملا کہ آپ کے ساتھ آیت نمبر 41 سے 45 سورۃ البقرہ کی تھوڑی سی تفسیر میں شیئر کروں۔ پہلے ہم ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تھوڑی سی تفسیر بیان کروں گی۔ وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے جو انزلتا جو نازل کیا، مصدق لما ساتھ تصدیق کرنے والی، لما اس کے لیے جو معکم تمہارے ساتھ ہے، ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ، اولا پہلے، کافرم کافر، بھی ساتھ اس کے، ولا تشتروا اور نہ تم فروخت کرو، بھی آیاتی ساتھ میری آیات کو، ثمناً قیمت میں، قلیلاً تھوڑی، فَإِيَّايَ تو پس مجھی سے، فَاتَّقُونْ تم ڈرو، ولا تلبسوا اور نہ تم ملاؤ، حق کا حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتموا اور تم چھپاؤ، حق کا حق کو، وانتم تعلمون اور ہو تم جانتے، علم رکھتے، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکوٰۃ اور دو زکوٰۃ کو ادا کرو، ورکعوا اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اتامرون الناس کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر ساتھ نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، وانتم اور ہو تم، تتلون تم پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، الکتاب کتاب کی، افلا تعقلون کیا بس بھلا نہیں تم عقل رکھتے۔ آیت نمبر 45 دیکھیے، وَاسْتَعِینُوا اور مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا اور البتہ بے شک یہ، لَکَبِیرَةٌ البتہ گراں ہے، بڑا ہے، شاق ہے، إِلَّا مگر عَلَى الْخَاشِعِینَ خشوع کرنے والوں کے پر، خشوع کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی نماز کو قائم کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور البتہ یہ بہت شاق ہوتا ہے دوسرے لوگوں پر جو رکوع نہیں کرتے، جو نہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے۔ الذین وہ لوگ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا سورۃ بقرہ آیت نمبر 45۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی تشریح دیکھتے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اور ایمان لاؤ اس پر جو یعنی کہ قرآن پاک، یہ بھی کی ضمیر بھی قرآن کی طرف جاتی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، کیونکہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ قرآن پر، جس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اور جس نے محمد کے ساتھ کفر کیا اس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا۔ اب یہاں پہ پہلے کافر نہ بنو کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو تمہیں جو علم ہے دوسرے اس سے محروم ہے، اس لیے تمہاری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ دوسرے مدینے میں جو یہود کو سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی گئی، ورنہ ہجرت سے پہلے بہت سے لوگ قبول اسلام کر چکے تھے، اس لیے انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہودیوں میں تم اولین کافر مت بنو، اگر ایسا کرو گے تو تمام یہودیوں کے کفر و حجود کا وبال تم پر پڑے گا، اور تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو۔ اچھا، یہاں پہ تھوڑی قیمت پر فروخت کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اتنے قیمتی ہیں کہ اتنے قیمتی ہیں کہ ساری دنیا کا مال و متاع بھی ان کے مقابلے میں ہیچ ہے اور ثمن قلیل ہے۔ تو اس آیت میں مخاطب جو ہے اگرچہ بنی اسرائیل ہی ہیں، لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ۔ یہود کے علماء کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ حق و باطل کو غلط ملت کر دیتے تھے، اور جہاں پہ ایسی آیتیں ہوتی تھیں جو ان کے خلاف جاتی تھی تو اس کو وہ چھپا جاتے تھے۔ تَکْتُمُ الْحَقَّ اور نہ تم چھپاؤ حق کو، اور تم جانتے ہو، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ صبر اور نماز ہر اللہ والے کے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ و تعلق اللہ تعالیٰ سے استوار ہوتا ہے، جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کا اہتمام کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا فوراً اہتمام کرتے اور پڑھتے۔ پھر یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ نماز کی پابندی،
بصبری وصلات، اور نماز کی پابندی۔ اب نماز کی پابندی آپ دیکھیں عام لوگوں کے لیے تو بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن خشوع خضوع کرنے والوں کے لیے، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، ان کے لیے بڑی آسان ہوتی ہے، بلکہ اطمینان اور راحت کا باعث ہے۔ حقیقی بات ہے کہ جب انسان بہت زیادہ پریشان ہو تو رب تعالیٰ سے ملاقات کر لے، فوراً جائے نماز بچھائے اور 2 رکعت نماز ادا کر لے، اور واقعی انسان کے دل کو اطمینان اور راحت آ جاتی ہے۔ یہ یہاں پر نماز کی بہت زیادہ اہمیت کا پتہ چلتا ہے آیت نمبر 45 میں، کہ ہر طرح کی مدد ہم نے صبر سے اور نماز سے حاصل کرنی ہے، خود کو صبر دینا اور پھر ساتھ ہی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی ہماری سب کی دعاؤں کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 45 کمپلیٹ ہو گئی۔ جب بھی قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھنے لگیں تو سمپل قرآن جو ہے وہ سامنے رکھ لیا کریں، یا کوئی ترجمے والا اگر رکھ لیں تو اور بھی آپ کو آسانی ہو جائے گی ترجمہ اور تفسیر کو سمجھنے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی نماز کا پابند بنائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔